السلام علیکم تمام ویورز کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج جس نشست کا ہم نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے اس میں جو ہماری مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گی ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، جو ان کا ریلیونٹ فیلڈ یا شعبہ جسے آپ کہیے۔ خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف آج نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی معاشی ترقی، معاشرتی ترقی، سماجی ترقی میں بھرپور حصہ لیتی آئی ہیں، لے رہی ہیں۔ پہلے کے مواقع کیا تھے، آج کل کیا ماحول ہے، ان تمام باتوں پر ہم ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے جس سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، مارچ کے مہینے میں اچانک پورے پاکستان کو یہ یاد آتا ہے کہ جو طبقہ جسے ہم مظلوم طبقہ خاصی حد تک کہہ دیتے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، ان کے حقوق یاد آتے ہیں۔ ہم یہ سارا سال کیوں نہیں کرتے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ بات کرتے رہیں، لیکن بہرحال یہ بھی سلسلہ ٹھیک ہے کہ چلے ایک مہینہ ہی صحیح لیکن کچھ ہل جل تو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ ہماری آج جو دوست ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ اس فیلڈ میں ایک عرصے سے ہیں، ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں، اور میں اب انہی کی زبانی آپ کے سامنے ان کی زندگی کی تمام کہانی چاہوں گی کہ بیان ہو، اور جو نشیب و فراز آتے ہیں کسی بھی عملی انسان کی زندگی میں اس کا بھرپور احاطہ ہو سکے۔ تو جناب ہماری مہمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں صوفیہ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں، آپ سنائیے؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، جس طرح میں ابھی بات کر رہی تھی ناظرین سے، صوفیہ پہلے تو تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم مارچ کے مہینے میں کیوں بیدار ہوتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ میرے خیال ہے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور میں ایگری بھی کرتی ہوں اس کو کہ بس وہ ایک کیونکہ 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، اس حوالے سے خواتین کے پروگرام کیے جاتے ہیں، ورنہ میرے خیال ہے سپٹمبر میں کوئی خواتین کا جو قومی دن ہے وہ بھی منایا جاتا ہے ستمبر کے مہینے میں۔ تو یہ خالی دن منانے سے یہ جو ہے نا، یہ نہ خواتین کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں، نہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھرو آؤٹ ایئر ایک شعور ہونا چاہیے مردوں کو کہ وہ جو خواتین کے حقوق دینے کی ذمہ دار ہیں وہ تھرو آؤٹ ایئر جو ہے نا وہ اس پہ کام کریں، وہ سوچیں کہ وہ کہاں پر کمی ہے ان کی طرف سے کہ خاتون ہے، آپ اس کو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا نا، میں نے کہ عورت کا نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اس کو مطلب اس کو سارے فیسیلیٹیٹ کرنے کا ذمہ دار جو ہے مرد ہے، اس کی عزت کی حفاظت اور اس کی اپنی حفاظت کرنے کا ذمہ دار مرد ہے۔ جہاں پر یہ کمی ہوتی ہے وہاں پر پھر جو ہے نا عورت اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہے، اور ان حقوق کے لیے آواز بلند کی جانی چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں کی جانی چاہیے کہ یوں محسوس ہو کہ عورت صرف مظلوم طبقہ ہے نا۔ پاکستان میں عورت مظلوم طبقہ نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں پہ لٹریسی نہیں ہے، ریٹ بہت کم ہے، وہاں پر یہ مسائل ہیں۔ آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں، کاروکاری ہو رہی ہے، ونی ہے، قرآن سے شادی، اس طرح کی بلوچستان پنجاب سرحد میں بہت سی فرسودہ رسومات ہیں۔ تو ان کے خاتمے کے لیے تھرو آؤٹ ایئر کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی آواز ریز کرتے ہیں ایک دن کے لیے، لیکن وہ سلوشن نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ ایئر، اب جیسے میں ایز اے جرنلسٹ میں نے تھرو آؤٹ ایئر جو ہے اپنے کالمز میں لکھا، اپنے پیجز پہ لکھا، اپنی تحریروں میں لکھا، اس چیز پہ کام کیا جس حد تک ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم اس پہ پورا سال آواز اٹھاتے رہے، اور صرف نیگیٹو پہلو نہ دیکھیں کہ عورت مظلوم طبقہ ہے۔ عورت کو ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت عزت کا مقام بھی حاصل ہے، تو ہم وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو عورت کی حالت ضرور بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں اس مسئلے پہ بھی تھوڑی دیر بعد بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے ذاتی تجربے سے ہم آغاز کریں اور ناظرین کو بتائیں کہ آپ ایک عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے ناظرین کو کہ آپ کا آغاز کس طرح ہوا، کہ بائی چوائس آپ نے اس شعبے کو اپنے لیے سوچا تھا، پہلے سے پلان کیا تھا، یا یہ کوئی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں ہوا، اور جب آپ اس فیلڈ میں اب ہیں تو کتنا عرصہ آپ نے فیلڈ میں کام کیا، کیا کیا کام کیا، یہ تمام تفاصیل جو ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، مجھے خوشی ہوگی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے آپ میرے ماضی میں لے گئی ہیں آپ، تھینک یو۔ ایکچولی میں نے ایف ایس سی کیا تھا اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میرے پیرنٹس کا بھی یہ خواب تھا، لیکن میرے 3 نمبر سے جو ہے نا ایڈمیشن رہ گیا تھا کراچی میں۔ اچھا، سندھ میں ہو رہا تھا ایک میڈیکل کالج میں، لیکن پھر مجھے مطلب پیرنٹس کی طرف سے پرمیشن نہیں ملی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس چوائس تھی میں کیا کروں، آئی واز سو کنفیوزڈ کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ڈاکٹر تو نہیں بن رہی،
وہ تھوڑا سا امیچورٹی تھی نا, آپ میچور نہیں ہوتے نا اس ایج میں, انٹر کے بعد تو بچی ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے تھے, پھر میری بہت خواہش تھی کہ میں سائیکالوجی میں ایڈمیشن ہوں نا, مجھے سائیکالوجی کا بہت شوق تھا, اکنامکس کا. تو میں نے یہاں پھر دونوں شعبے میں جمع کرایا تھا فارم. میں نے یہاں جرنلزم میں بھی, ماس کمیونیکیشن اس میں بھی جمع کروا دیا تھا فارم نا ایڈمیشن کے لیے. تو اس میں یہ ہوا کہ سائیکالوجی میں میرا فرسٹ لسٹ میں نام نہیں آیا, کیونکہ میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, پری میڈیکل کی. وہ فرسٹ اس کو پریفر کر رہے تھے آرٹس والوں کو, جی, انہیں ہیومینٹیز گروپ کو. اور اکنامکس میں بھی یہ مسئلہ تھا, تو دونوں جگہ میرا نام نہیں آیا تھا. تو اس کے بعد میرا نام جو ہے نا فرسٹ لسٹ میں جرنلزم ماس کم ڈپارٹمنٹ جو اس میں آ گیا تھا. تو میں نے اس میں ایڈمیشن لیا, فارم بھر دیا. وہ آرٹس میرے لیے بالکل نیا تھا, لیکن میری کچھ دوستیں تھیں یونیورسٹی میں, انہوں نے مجھے میری بہت گائیڈنس کی کہ مجھے سبسی میں کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے. اور جب میرا کلاس شروع ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا. مجھے نا یہ جرنلزم میں آ کے ہمارے کو ٹیچرز اتنے اچھے ہمیں شروع میں مل گئے تھے کہ وہ مجھے بہت اچھا لگا. پھر انٹرسٹ کریٹ ہوتا گیا. شروع میں تو 1-2 سال خالی تھیوری ہم نے پڑھی, لیکن تھیوری کو بھی پھر ہم لوگ پریکٹیکلی دیکھتے تھے نا, ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہیں اس میں کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے, خبر کیا ہوتی ہے, رپورٹ کیا ہوتی ہے, یا سٹوریز کیا ہوتی ہے. تو وہ ہمیں انٹرسٹ کریٹ ہوا ہمارا وہ نا. بی آنرز میں میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی تھی نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی, اور پوری انٹائر آرٹس فیکلٹی میں. اور مجھے اسکالرشپ بھی ملا تھا وائس چانسلر کی طرف سے. اس کے بعد پھر جب ایم اے میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی, فرسٹ کلاس سیکنڈ پوزیشن آئی تھی, جی. تو میں نے پھر نوایا وقت میں ٹریننگ کی. ہمیں انٹرنشپ کے لیے جانا ہوتا تھا, تو نوایا وقت میں سے میں نے اپنا یعنی کہ پریکٹیکل جرنلزم جو ہے نا اس کا جو سٹارٹ ہے نا وہ میں نے ڈیلی نوایا وقت کراچی سے کیا. اور وہاں پر پھر پہلے میں نیوز ڈیسک پر آئی. میری رپورٹنگ کی بہت خواہش تھی, لیکن ان دنوں کراچی کے حالات اچھے نہیں تھے. تو ہمارے جو اونر تھے تو انہوں نے کہا نہیں بیوی وہ شام بھی ہو جاتی ہے, آپ کو رپورٹنگ میں شام کو بھی جانا پڑے گا, تو آپ کے لیے, آپ لڑکی ہیں, آپ کے لیے پرابلم ہوگی, تو آپ ایسا کریں آپ ڈیسک پر ہی پریفر کریں کام کرنے کو نا. تو پھر میری وہاں اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی, ڈیسک پہ آئی تھی میں نیوز میں. تو پھر اس کے بعد میں میگزین سیکشن میں آگے کچھ عرصے کے بعد, اور میگزین سیکشن میں مختلف اس میں ہم نے کام کیے مختلف پیجز پر. اور اس طرح سے یعنی کہ جیسے ہیلتھ کا پیج ہے, بچوں کا صفحہ ہے, خواتین کا صفحہ ہے, اور انٹرنیشنل نیوز ڈیسک کی بھی میں انچارج تھی, جی. اور جو کراچی کے حالات جس طرح کے بھی تھے, ہم اس میں گئے آفس, اور ہم نے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اور بہت حوصلے کے ساتھ کام کیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج فلان جگہ فائرنگ ہو رہی ہے, آج فلان جگہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ گھر پہ رک جانا ہے, نہیں کرنا. صحیح ہے, کیونکہ ایک ایم تھا نا, ہمارا مقصد تھا, ہم جرنلسٹ بن چکے تھے. تو ہم نے پھر ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے, ان حالات کو فیس کرتے ہوئے ہم آفس بھی جاتے تھے. ہاں البتہ بہت زیادہ اگر کہیں پر دہشت گردی ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں آفس کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نہیں آئے, اور گھر سے بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی جانے کی. تو ان حالات میں پھر ہم نے سب چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھی, اور الحمدللہ. اچھا صوفیہ, میں نے ایک چیز محسوس کی ہے, میرے خیال ہے اب تو وقت خاصا تبدیل ہو گیا, لیکن شاید پہلے بھی ایسا تھا. ایک دفعہ جب ہم فیلڈ میں آ جایا کرتے تھے تو پھر مرد عورت کی تخصیص اتنی زیادہ رہتی نہیں تھی. آپ کا کام زیادہ دیکھا جاتا تھا, اس پہ آپ کو زیادہ سراہا جاتا تھا. خیر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پالیٹکس نہیں ہوتی اداروں میں, یا بہت آئیڈیل ماحول ہے ہر جگہ, یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ورکنگ کنڈیشن صحافت کے حوالے سے میں بات کروں تو شاید اتنی بری ہے نہیں جتنا باہر والوں کو لگتا ہے. آپ کا کیا اس میں کہنا ہے؟ دیکھیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے نوایا وقت کا, وہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. آپ اگر جس ماحول میں کام کریں ذرا, وہ آپ کے گھر کے ماحول کی طرح تو ہے نہیں, نہ یونیورسٹی کی طرح کے جہاں آپ کو جو ٹیچرز ہیں وہ اس کو سکھا رہے ہیں, اور آپ جا کے لائبریری میں بھی جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہاں جا کر سیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تھیوری اور پریکٹیکل. اور یہ جو آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر اچھا, یہ میرے خیال میں آپ کا جو کویشچن ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں, یا جس ماحول میں ہم باہر نکل کے بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ ماحول کو ہم اپنے لیے کیسا سمجھتے ہیں. کیا ہم اس کو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں, اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں, یا آپ اچھے رویے سے سب کو اپنے فیور میں کر رہے ہیں. اس میں آپ کا اپنا رویہ بہت ویری کرتا ہے, اور اس میں آپ کا اپنا جو کام ہے نا, کام اگر آپ کا اچھا ہے نا, پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کبھی بھی. نو بڈی کین ہٹ یو, اور نو بڈی کین یعنی کہ ڈسکریج یو, کہ آپ کو کوئی ڈسکریج کرے کہ آپ جو ہے ایز اے فیمیل جو ہے وہ آپ کام صحیح نہیں کر رہی. آپ اگر کام اچھا کر رہے ہیں نا, محنت کر رہے ہیں, اپنا فوکس کر رہے ہیں, نئی چیزیں نئے خیالات سامنے لے کر آ رہے ہیں, ایک کسی بھی چیز کو آپ نئے اینگل سے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ایک اچھا رخ پیش کر رہے ہیں اس کا,
تو آپ کی مینجمنٹ بھی خوش ہوتی ہے, آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے. تو پھر وہاں پہ مرد اور عورت کی تخصیص نہیں رہتی. اگر مرد اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اچھی طرح کام کر رہا ہے, اگر عورت محنت کر رہی ہے تو وہ ایک کامیاب جرنلسٹ بن جاتی ہے نا. میرا اپنا تجربہ یہی ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی اچیومنٹس تھی جو سارے میرے کام تھے. پھر اس کے بعد بہت اللہ نے مجھے اچیومنٹس بھی دی ان کاموں کی وجہ سے. جی بالکل, ہمیں یہ بالکل اچھی طرح علم ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو خاصے ایوارڈز بھی ملے ہیں, خاصی آپ کو اور بھی مطلب پذیرائی حاصل ہوئی. ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. جو میرے ایوارڈز لینے کا آغاز ہوا تھا نا الحمدللہ, وہ ہوا تھا جب ہم نے یونیورسٹی میں ماس کام ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس وقت ایک اخبار کی طرف سے, کراچی کا ایک نیوز پیپر تھا, اس کی طرف سے ایک کمپٹیشن ہوا تھا جو ایڈمیشن لینے والے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے کہ کیا سوچا تھا کیسا پایا. مینس کہ آپ نے جامعہ کو کیا سوچا تھا اور آپ جامعہ میں ایڈمیشن لے لیے, اب آپ کیسا پایا آپ نے اس کو. تو اس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں نے بھی اس نیوز پیپر کو اپنا آرٹیکل, یعنی کہ اپنی رائے, ایک آرٹیکل ہی تھا, لکھ کے بھیجا تھا. تو اس میں مجھے پورے جامعہ کراچی میں سیکنڈ پرائز ملا تھا. تو وہ میری پہلی اچیومنٹ تھی اس وقت. تو اس سے میں کافی انکریجمنٹ مجھے ملی تھی نا, کیونکہ آرٹس ذرا میرے لیے ایک نیا سبجیکٹ تھا. یہ میں تو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, لیکن پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر الحمدللہ کہ ایک تو میری پروموشنز بھی بہت جلدی ہوتی گئی ہیں آفس میں. جن گریڈس کے لیے لوگ برسوں انتظار کرتے ہیں, 6 سال 7 سال اس طرح, تو الحمدللہ میری 6 مہینے میں ایک مجھے گریڈ بھی مل گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پروموشن جلدی ہوتی گئی, پھر میرے کام اور میرے اکیڈمک ریکارڈ کی وجہ سے, پھر میرے کام کی بیس پر. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ مجھے مختلف فیلڈز میں جو ہے, جیسے میں نے ہیلتھ کا صفحہ کیا, بچوں کا صفحہ کیا, اور وومن پیج میں کرتی رہی, اور میں نے اور بھی مختلف پیجز کیے. اس دینی صفحہ یعنی کہ جو ملی ایڈیشن ہوتا ہے وہ بھی میں نے کیا. تو یہ مختلف مجھے فیلڈ میں نا ایوارڈز ملے جو. اچھا, میں تھوڑی سی قطع کلامی کر رہی ہوں. یہ بہرحال تمام جو آپ نے ابھی بتائے صفحات, تمام الگ موضوعات ہیں. بچوں کے لیے خاص اینگل چاہیے, ان کی نفسیات سمجھنے کے لیے ان کی لیول پہ آ کے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی بچوں کے لیے کیا سوٹیبل لٹریچر ہوگا, یا کیا آرٹیکل ہوں گے, یا کیا کہانیاں ہوں گی. پھر خواتین کی بات کر لیں تو ظاہر ہے ان کے الگ مسائل. دینی صفحے کے حوالے سے آپ کو پوری گرفت ہونی چاہیے ان تمام موضوعات. تو یہ جو شفٹنگ رہی ایک موضوع سے دوسرے موضوع تک, یہ کیسے کیا آپ نے؟ آسان کام نہیں ہے. جی یہ آسان کام بے شک نہیں تھا, لیکن آسان بھی تھا. وہ اس طرح سے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں نے بچوں کا پیج کیا, میں نے اراؤنڈ 10 سال تک بچوں کا پیج کیا. پہلے بچوں کا ایک پورا پھول کلیاں کے نام سے میگزین آتا تھا 8 صفحے کا, یعنی کہ وہ ہمیں ویکلی وہ تیار کرنا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیجز جب کم ہوئے اخبارات میں, تو میرے پاس ایک فل پیج تھا. تو میں بچوں کو خود بچوں کی سائیکالوجی آبزرو کرتی تھی. میں نے وہ روایتی کہانیاں نہیں لکھی بچوں کی نا, کہ وہ جن ہے پری ہے. اب بچوں کو کہانیاں پسند بھی نہیں کرتے. میں نے بلکہ وہ چیزیں بچوں کو آبزرو کیا اپنی فیملی میں, بچوں کو یہ بچوں کے رویے کیا ہیں. تو وہ بچوں کے رویے دیکھ کر, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر, پھر میں اس کو فوکس کر کے اب سٹوریز لکھتی تھی, آرٹیکل فیچر جو بھی بنایا تھا. وہ خواتین میں بھی اسی طرح سے تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پرانی چیزیں جو ہر اخبار میں چھپ رہی ہیں اور توڑ کے اور اس طرح کی جھاڑ پھونک کے نسخے, وہی چیزیں. تو ہم نئی چیزیں لے کے آتے تھے. وہ ساس کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ ہوگا, پھر شوہر کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ. ہاں وہ ہم, یا فیشن ڈیزائن ہے, فیشن ڈیزائن بھی ہے, ضروری ہے وہ. تو اس کو نئے رخ سے, نئے پن سے, نئے وقت کے مطابق آپ اس کو مطلب ایڈوانسمنٹ میں آپ لے کر آئیں کہ یہ اب کیا چیزیں چل رہی ہیں. اچھا پھر آپ, میں نے اکثر دیکھا اخبارات میں نا خالی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے, نہیں آپ اس کا سولوشن بھی دیں. سولوشن میں تو دیں, اور سولوشن لوگوں سے لیں آپ. ہاں. تو اس طرح سے میری جو ہے نا یہ پی آر کافی تھی ماشاءاللہ سے, تو وہ اس سے میرے کام میں بڑی آسانی ہو جاتی تھی. ملی ایڈیشن بے شک مشکل تھا, تو اس سے میں اپنے کچھ لوگوں سے گائیڈنس لیتی تھی, آفس کے سینئر لوگ تھے. بہرحال ظاہر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں, ہمیں ایسی چیزیں چھاپنی ہوتی تھی جو تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, جو اسکول آف تھاٹس ہیں, سب کے لیے قابل قبول ہو, کوئی ایسی کنٹروورشل چیز نہ چھپے. ہاں, پاکستان کا معاشرہ ویسے بڑا سینسٹیو معاشرہ ہے, خاص طور پر اگر دینی مسائل کی ہم بات کر لیں یا روزمرہ کی بات کر لیں. کون سی ایسی بڑی شخصیات ہیں جن کو آپ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کریئر میں ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرا, ان کو دیکھنے کا, ان سے سیکھنے کا کچھ موقع آپ کو ملا, یا آپ نے اپنے جو آپ کا یہ صحافتی سفر ہے اس میں ان کے ساتھ کوئی نشستیں آپ کی رہی ہوں؟ بڑی شخصیات سے مطلب آپ ادبی ہوں یا کسی بھی فیلڈ کی جنہیں ہم رول ماڈلز کہہ سکتے ہیں. ایک تو میری یونیورسٹی کے جو ٹیچرز تھے ان سے میں کہنا چاہیے گاہے بگاہے میں رہنمائی لیتی رہتی تھی فون کر کے کہ یہ اس چیز کو ہم کیسے کریں, اس کو بہتر انداز میں کیسے پیش کریں. تو میری ٹیچرز ہیں نا, وہ میں نام اس لیے نہیں رہی کہ اگر کسی کا نام اسکپ ہو گیا تو وہ بری بات ہوگی, وہ بری بات ہوگی.
تو اس میں یہ تھا کہ ٹیچرز جو تھے نا وہ گائیڈ کرتے تھے ہمیں, بہت گائیڈ کیا ہمارے ٹیچرز نے ماشاء اللہ سے بہت. اور ان کی ایک تو یونیورسٹی میں گائیڈنس, پھر فیلڈ میں آگے گائیڈنس ہے نا, ہم نے ان سے گائیڈنس لی اور وہ پھر اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا, بہت رہنمائی ملی. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے نا, تو ہم نے ایک جمعدار سے خاکروب سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انٹرویوز بھی کیے, ان سے بھی رابطے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے ہر شخص کی نا اپنی ویلیو ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ سکھا بھی رہا ہوتا ہے اور آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور ان کو دیکھ کر جو ہے نا آپ ان کی لائف کو جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں, ان سے کسی بھی حوالے سے آپ بات ان سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کا انٹرویو کر رہے ہیں, فیچر بنا رہے ہیں یا کسی بھی رپورٹ کے لیے ان سے گفتگو ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے میں نے ان لوگوں سے بہت سیکھا ہے. میں نے سیکھا لوگوں سے, لوگوں کے انٹرویوز کے کئی جملے جو مجھے ابھی تک یاد ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں خاتون کے گھر گئی انٹرویو کرنے, فیملی انٹرویو تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شام کو آئی ہیں. اس زمانے میں وہ سیکرٹری تھی سندھ گورنمنٹ میں. جی, تو میں نے ان کو پوچھا آپ شام میں اتنی آئی ہیں, تو آپ اتنی تھکی ہوئی ہیں, آپ کام بھی کرتی ہیں, گھر بھی دیکھ رہی ہیں آپ, اور سارا دن آفس میں ہوتی ہیں, فیملی بھی آپ کی ہے, تو آپ یہ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے کی کہ نا میں پرائورٹیز سیٹ کر لیتی ہوں اپنی. اگر صوفیہ 3 کام مجھے کرنے ہیں نا, تو میں دیکھتی ہوں 3 میں سے پہلا کام کون سا امپورٹنٹ ہے, میں وہ کرتی ہوں. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا نا. میں نے وہ چیز مجھے ابھی تک یاد ہے ان کی کہ آپ اپنی پرائورٹیز سیٹ کریں تو آپ کی لائف ایزی بھی ہو جاتی ہے اور اچھی بھی گزرتی ہے. اس طرح سے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. عبد الرحمان والد صاحب, ان کا بھی انتقال ہوا ہے, اللہ بخشے. میں نے ان کا فیملی انٹرویو کیا, فیملی کے ساتھ انٹرویو کیا تھا, فیملی میں ان کے پرسنل انٹرویو کیا تھا. ان سے میری آن بورڈ, یعنی کہ جہاز میں اسلام آباد سے آتے ہوئے میری ملاقات ان سے فرسٹ ہوئی تھی. تو پھر میں نے ان سے ٹائم لیا اور اپنا تعارف کروایا تھا. تو وہ بہت کمیٹڈ تھے. میں نے ان سے کمٹمنٹ کرنا سیکھی, مطلب انہوں نے اپنی جب بھی مجھ سے گفتگو کی اپنا وعدہ اسی وقت پورا کیا. اور بہت اس سے آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ ایز اے سیاستدان وہ کس طرح کے تھے. اس طرح سے بہت سی خواتین سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ میرے کام آیا وہ چیز. بالکل ٹھیک ہے. جی چلیں ہم واپس ایوارڈس کی طرف چلتے. میں نے آپ کا وہ گفتگو کا رخ ذرا تھوڑا سا موڑ دیا تھا. آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کو مرحلہ وار ہر دفعہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملا, تو کیا سفر رہا وہ؟ الحمدللہ کہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی دیا, ایکسپوئر بھی ہوا اور ایوارڈس بھی ملے, اپریسیشن لیٹرز بھی بہت سارے مجھے ملے نا, اپنے ادارے کی طرف سے بھی ملے, نوائے وقت کی جو مینجمنٹ تھی ان کی طرف سے بھی, اور مختلف جو ہم نے جا کے مینس کے اگر ہم نے کوسٹ گارڈ پہ میں نے فیچر بنایا تھا, کوسٹ گارڈ کے فیچر بنانے کے لیے میں اندر گئی تھی ان کے سمندر میں, مینگرووز وغیرہ کی طرف ساری مینگرووز بھی تھے وہاں پر, جہاں پر ان کی پوسٹ تھی, پوسٹ جو ان کی ہوتی ہے نا وہاں پر میں گئی تھی. کشتی میں پوسٹیں ان کی بنی ہوئی تھی. اور اس طرح سے ڈیپ سی فشنگ کے لیے میں کافی اندر ان کے ساتھ گئے تھے, اس پہ فیچر بنایا تھا. یا ہم نے بہت اندر جا کر یہ سندھ کے دیہات جو ہیں, یعنی فار فلنگ ایریاز جو ہیں, یہاں سے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم وہاں گئے. جیسے مینس کے اتھرکی ہے, وہاں کا ٹپن ہے, وہاں کا کیٹی بندر سے آگے جو بڑھتے, جیسے آپ کو کشتیوں میں آگے جانا پڑتا ہے, اس طرح سے صحرائے چولستان ہے, صحرائے تھار ہے, اور یعنی کہ اواران میں زلزلہ آیا جو بلوچستان کے علاقے, وہاں پہ میں فرسٹ اپنی جرنلسٹ تھی جو وہ خاتون فیمیل پرنٹ میڈیا کی جرنلسٹ تھی, جو میں 7 گھنٹے کا سفر کر کے ہم ایک خواتین کا گروپ تھا ان کے ساتھ گئے تھے. اس طرح سے جب سرحد اور کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں جا کے ہم نے رپورٹنگ کی, 2005 کا آیا تھا. جی, تو وہ کچھ ان چیزوں پر بھی مجھے اپریسیشن لیٹرز ملے, ایوارڈز ملے. اور ہیلتھ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, مینٹل ہیلتھ پر لکھنے پر مجھے مینٹل ہیلتھ ڈے جو آتا ہے اکتوبر میں, اس پہ مجھے ایوارڈ ملے. بچوں کے ادب پہ حکیم سعید لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے وہ مجھے ملا. اور مطلب ماشاءاللہ جس صفحے پہ کام کیا اس میں کو ایکنالج کیا گیا. جی, اور میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, جو خوشی کا مقام تھا, کہ مجھے جو موسٹ پریسٹیجیس ایوارڈ ہے یہ ہماری صحافت کا, APNS جرنلسٹ ایوارڈ. اچھا جی, وہ مجھے, میں اس کی بھی ریسیپینٹ ہوں. پاکستان میں کاروکاری جو ہے اس کے اوپر ایک میں نے رپورٹ بنائی تھی, آرٹیکل لکھا تھا جو ہمارا فیملی میگزین میں چھپا تھا. تو بیسٹ آرٹیکل آف دا ایئر جو ہے میرا سلیکٹ ہوا تھا. تو وہ پھر اسلام آباد میں اس کی تقریب ہوئی تھی. پھر جو سب سے زیادہ میرے لیے جو خوشی کا مقام تھا کہ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میں نے کوالیفائی کر لیا ہے اس کے لیے جو سول ایوارڈ ہے پرائڈ آف پرفارمنس. اچھا, تو الحمدللہ وہ مجھے 2019 میں ملا تھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام تھا. اور آپ کی مملکت اگر آپ کے کام کو
سراہتی ہے اور آپ کو اعزاز دیتی ہے، تو اس سے بڑی میرا خیال ہے کوئی اور چیز یہ نہیں۔ صاحب اللہ کا کرم، میرے ماں باپ کی دعائیں، بالکل اور اللہ نے ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ کیا اتنے اعزازات ملنے پر کہ اللہ کے آگے انسان کو اپنا سر جھکا کے رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اپنے طور پہ آپ کو اپنی لکھی ہوئی کوئی رپورٹ یا آرٹیکل آپ کسے کہتی ہیں کہ جی یہ میرا بیسٹ کام ہے، یا ایسا کوئی کام جس میں آپ کو ذرا دقت کا سامنا کرنا پڑا ہو، آپ کو اس کے لیے کافی دن محنت کرنی پڑی ہو، ایسی کون سی چیز؟ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں۔ اچھا میں ابھی اگر ریکال بھی کروں نا تو مجھے ہاں ایک کمال اصفر صاحب تھے، جی بالکل، میں گورنر بھی رہ چکے ہیں، جی جی میں ان کا انٹرویو کرنے گئی ٹھیک ہے، ان کے گھر پہ، تو پرسنل انٹرویو کرنا تھا، فیملی کے ساتھ نہیں تھا، تو میں نے ان کہتے ہیں بی بی دکھائیں سوال کیا لکھے۔ اچھا موسٹلی ہم لوگ لکھ کے سوال نہیں لے جاتے، پوائنٹ لکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے باہر لکھے ہوئے تھے سوال نا کچھ، باقی تو آپ کراس کوشچننگ ہوتی ہے، بالکل بات سے بات مجھے نکلتی کہنے ہے۔ کہ کیا سوال لکھے ہیں، تو میں نے ان کو پرچی دے دی ہو، میں نے پیپر دیا، تو کہتے ہیں نہیں یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ تو میں آپ کو نہیں اس کا جواب دے سکتا۔ تو اچھا میں سوچ رہی تھی پھر میں انٹرویو کیا کروں گی، لیکن آئی واز کانفیڈنٹ کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ تھا کہ میں ایک کام کے لیے آئی ہوں تو انشاءاللہ میرا نا یہ کام ہوگا ضرور۔ تو میں نے سوچا چلو بسم اللہ کرو نا، میں نے خیر بسم اللہ بڑی دعائیں کی اور انٹرویو کرنا شروع کر دیا۔ تو میں جو سوال انہوں نے کہے تھے میں نے وہی پوچھے ان سے، میں اس سے ہٹی نہیں کیونکہ وہ مجھے منع کر چکے تھے، میں بھی سوچ رہی تھی، ہاں میں دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ انٹرویو ہوگا کیسے، میں کیا چاہوں گی، مینجمنٹ کو کیا بتاؤں گی میں کیا انٹرویو کر کے آئی ہوں نا، آپ نے پہلے کیوں نہیں ارینج کیا تھا، ایک چیز ہوتی ہے نا آفیشیلی آپ کو دیکھنی ہوتی ہے۔ تو وہ جب سوال کرنے لگی تو میں نے بھی پھر اپنا جو صحافتی ٹیکٹکس ہیں وہ اپنائے، تو میں نے نا وہ پہلے تو ان کے سارے وہ سوال جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ کا جواب میں دوں گا تو وہ مطلب وہ کیا، اور دوسرے پھر میں نے بیچ میں ایسے سوال کیے، تو جب انٹرویو ختم ہوا تو مجھے کہیں گے صوفیہ صاحبہ آپ بہت اچھی انٹرویو لینے والی ہیں۔ میں نے تو وہ ساری چیزیں بتا دی جو میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ بڑے پائے کے وکیل تھے جو ناظرین نہیں جانتے ان کے لیے۔ جی ہاں میں نے ان کو تھینکس کیا اور پھر وہ مجھے انہوں نے اپنا پورا ایک بڑا ان کا گھر بڑا خوبصورت آرکیٹیکٹ ہے وہاں کا، تو انہوں نے مجھے پورا پھر اپنا گھر بھی دکھایا لے جا کر نا، تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہوئے ہیں، اچھے ایکسپیرینس ہوئے ہیں سارے، لیکن ایک جو دیکھیں میرے جو گڈ ایکسپیرینسز ہیں نا اس میں کہ ایک جرنلسٹ کو نا تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے، تھوڑا سا تحمل ہونا چاہیے اس میں، اور ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ بھی اسی فیلڈ میں بھی، لیکن دیکھا اکثر گیا ہے کہ خاص طور پر نوجوان ان میں ایک خاص قسم کی نا آکڑ آ جاتی ہے کہ مطلب اگر وہ صحافی ہیں تو پھر ان کے اوپر کسی ڈسپلن کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ عقل کل ہیں اور وہ اگلے والے کو پچھاڑ دیں گے۔ آپ نے کبھی یہ داؤ پیچ استعمال کیے؟ نہیں میں نے کبھی بھی نہیں کیے، کیونکہ آپ اگر جس کی رسپیکٹ اگلے کی رسپیکٹ کریں گے نا تو آپ کی رسپیکٹ کرے گا، اگلے کی آپ بےعزتی کریں گے تو آپ اپنی رسپیکٹ کی امید نہ رکھیں۔ اب جیسے جب میں عبدالرحمٰن ملک صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہی تھی ان کے گھر پہ، تو ان کے مجھے میرے کولیگ نے کہا صوفیہ صاحبہ وہ سوال ضرور کریے گا ان سے، وہ جو کوئی قرآن کی آیت تھی وہ صورت انہوں نے غلط پڑھی تھی نا اسمبلی میں، تو میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا تھا نہیں آپ نے کسی کی انسلٹ نہیں کرنی ہے، آپ دوسرے کو عزت دیں گے نا تو وہ آپ کو جو نہیں بتانا چاہ رہا وہ بھی بتا دے گا، تو پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ عبدالرحمٰن صاحب آپ نے یہ قرآن پاک کس سے پڑھا، ابو سے بچپن میں یا مولوی صاحب آئے تھے پڑھانے؟ پھر انہوں نے خود ہی وہ چیز بتا دی۔ تو آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے آسانیاں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں اور اگر آپ اس میں محنت کر کے اپنا ایک خاص مقام نہیں بنا لیتے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ سارے کام کرنے بھی نہیں چاہیے، اور مقام تبھی ملتا ہے جب آپ تمیز کا دارہ جی بالکل، اس سے یہ تو ہر جگہ ضروری باہر نہ نکلیں، یہ آپ کے فیملی میں بھی ضروری ہے، یہ آپ کے ریلیٹیوز میں بھی ضروری ہے، اور خاص کر پروفیشن میں کامیابی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور میں نے جتنے بھی سال صحافت کو دیے ہیں اور ابھی دے رہی ہوں، ویسے بائی دی وے کتنے سال ہوئے؟ میں نے تو یہ سوال پوچھا نہیں۔ 25 ایئرس۔ ماشاء اللہ لمبا ایکسپیرینس ہے آپ کا بھی۔ جی ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں، تو دیکھیں صحیح بات ہے نا، ہمارا دین بھی کہتا ہے نا کہ آپ دوسرے کی عزت کرو، ایسے ہی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی عزت دے گا۔ دوسرے کے لیے راستے بناؤ، بالکل صحیح، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ بعض کو میں نے دیکھا وہ جونیئرس کو نہیں سکھا رہے ہوتے نا لوگ، ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جونیئرس کو سکھائیں، تو وہ جو جونیئرس کو نہیں سکھا رہے ہوتے نا، اب دوسروں کے لیے راستہ بنائیں، ان کو دے۔ سارے انسان نے ساری زندگی تو کہیں نہیں رہنا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے نا، ایسے ہی۔ اچھا صوفی یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ آپ کو خود کیا لگ رہا ہے، آپ اچھی ڈاکٹر ہو سکتی تھیں یا آپ ایک اچھی صحافی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہاں پر عزت اتنی لکھی ہوئی تھی،
تو میرا خیال ہے جو چیز اللہ نے میرے لیے لکھی ہوئی تھی وہ میں اس پہ راضی ہوں اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. اللہ نے مجھے اس میں بہت عزت سے نوازا, بہت مجھے ترقیاں ملی, مجھے بہت شہرت ملی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس حد تک ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا تھا اور میں کامیاب جرنلسٹ ہوں الحمدللہ. اچھا یہ بھی بتائیں کہ لکھنے کا کام بہرحال مشکل کام ہوتا ہے, وہی بات جو بھی آپ فرما رہی تھیں کہ جو سیکرٹری صاحبہ نے آپ کو کہا کہ پرائیورٹائز چیزوں کو کرنا پڑتا ہے, تو کس طرح اپنے ڈے کو کس طرح ڈیوائڈ کرتی ہیں؟ ظاہر ادارے میں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے, اپنے گھر میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی مصروفیات یا کوئی ذمہ داری آپ پر ہوگی, تو آپ کیسے اپنا دن کیسے ڈیوائڈ کرتی ہیں؟ میں دن اس طرح ڈیوائڈ کرتی ہوں, آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے خواتین اسپیشلی خواتین کے حوالے سے نا, کہ آپ کو مختلف ایک دن میں بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہے. دیکھیں صبح نماز پڑھنے کے بعد نا فجر کی یا تلاوت ہے یا دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں ڈیلی واک کرتی ہوں. اچھا, یہ واک میری بہت سالوں سے ہے. کووڈ تھا تو ہم گھر کے اندر کر لیتے تھے, گھر میں جگہ اسپیس ہے, اور ادروائز ہم جا کے واک کرتے ہیں. واک ہے, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لی, اس کے بعد آپ تھوڑا سا گھر کا ناشتہ واشتہ جو بھی کام ہے وہ بنا لیں. آپ اگر کھانے کا ٹائم ہے پکانے کا تو وہ بھی آپ تھوڑا سا پکا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آفس جانے کی تیاری ہوتی ہے, پھر آفس جانا ہوتا ہے, اور آفس جانے کے بعد پھر آپ موسٹلی میں اپنا لنچ خود ساتھ لے کے جاتی ہوں آفس میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ گھر آتی ہیں تو گھر آ کے تھوڑا سا اگر آپ 15-20 منٹ بھی لیٹ جائیں, آرام ریسٹ کریں, تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے نا. صحیح ہے, صحیح ہے. پھر بس اس کے بعد وہی گھر داری 9 to 5 یا 10 to 6 جو ہے وہ ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنی اوقات پہ واپس اپنی ذمہ داریوں میں واپس آ جاتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, اکثر صحافی ہوں یا لکھاری ہوں, لکھنے والا کوئی بھی, اسے مصنف کہیں, ادیب کہیں, جو بھی کہیں, آپ کو کوئی شعر و شاعری سے شغف ہوا کبھی خود لکھنے کا, یا نثر میں آپ نے ایسی کوئی چیز لکھی ہو جسے آپ اپنی روٹین کی آرٹیکلز یا صحافت سے الگ کرتے ہوئے, جسے کوئی ادبی وہ کہہ سکتے ہیں کہ صنف میں کہیں آپ نے کوشش کی؟ جی مجھے شعر و شاعری سے اس حد تک تو دلچسپی تھی کہ ہم اسکول میں تھے جب میٹرک اور 9th میں, تو اسکول میں جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے اس میں ہم ضرور حصہ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کے کچھ شعر کبھی یاد آ بھی جاتے ہیں, کبھی یاد نہیں بھی آتے. تو مجھے ویسے شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں, لیکن اچھے شعر مجھے اپیل کرتے ہیں. اچھا, مطلب خود کبھی آپ نے کوئی ایسا ذوق نہیں ہے. 1-2 دفعہ میں نے کیا تھا, وہ شارٹ سی بچوں کی جسے پیج ہے اس کے لیے کوئی چیز لکھ دی ہے. ہاں جی, لیکن میں نے بکس لکھی ہے. اچھا, میری ماشاءاللہ سے 8 بکس تو ہیں, ابھی نئی بالکل کمپلیٹ ہو گئی. اور ان کے موضوعات کیا ہیں؟ موضوعات ہیں, ایک تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی بکس لکھی ہے, کیریکولم بکس ہیں وہ جی, اور ٹیچرز گائیڈ بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. وہ لکھی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک بچوں کی کہانیوں کی کتاب ہے, اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اپریل فول کے بارے میں ایک سٹوری تھی, تو وہ ٹائٹل اس کا وہ سٹوری کا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ایکس ہماری فرسٹ لیڈی تھی ان کی کتاب لکھی, حج کی آرزو. اچھا, ابھی کچھ کتابیں میری انڈر پروسیجر ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو اتنا سارا وقت نکل آتا ہے پھر یہ سارے کام؟ جی مینیج کرنا پڑتا ہے جی, آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں. مطلب بعض خواتین ہوتی ہیں گوسپس میں ٹائم بہت ضائع کرتی ہیں اپنا, تو آپ ان میں ٹائم ضائع نہیں کریں. مطلب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, موسٹ آف دا ٹائم لیڈیز کا جیسے گھر میں بھی ہے تو زیادہ وقت, بس وہ ٹائم کو مینیج کریں, اس کو بھی رکھے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک سوشل میڈیا, جو سوشل چیزیں آپ کو میڈیا کی اس سے پتہ چلتی ہیں, لیکن ٹائم اتنا اس کو اتنا یہ یوز کریں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو نا اس میں. صحیح ہے. اور اچھا, نوجوانوں میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ مطالعے کا رجحان باقی ہے, معدوم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جب میں نوجوانوں کو دیکھتی ہوں نا, ظاہر ہے وہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں, پروفیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اور ابھی ان کے اس سے پہلے کے بھی جو ان کے ادارے ہیں, کالج ہیں, اسکولز ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اچھا محسوس ہوتا ہے. میں ان کو ہمیشہ پازیٹیو دیکھتی ہوں, ان نوجوانوں کو جو محنت بھی کر رہے ہیں. اور اب وہ تھوڑا لائبریری میں جانے کا رجحان اس لیے کم ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے سامنے ساری دنیا آ جاتی ہے. تو جتنی بھی ان کی ریسرچ ہے وہ ہے, وہ اس پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رابطے بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے. لائبریری میں بھی جاتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں آپ کسی جگہ جائیں وہاں پر یونیورسٹیز وغیرہ میں, تو آپ کو لائبریریز میں بہت سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب ایکسپو میں لگتی ہے انٹرنیشنل بک فیئر, اب یقین کریں میں اتنا ہوپ فل ہوتی ہوں نوجوانوں کو دیکھ کر کہ وہ کتنی زیادہ تعداد میں وہ کتابیں خرید رہے ہوتے ہیں, نوجوان بھی اور بچے بھی. اچھا, تو میں بچوں ہوپ فل ہوں. بہت شکریہ صوفیہ, وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا. ابھی تو بہت ساری باتیں ہمارے درمیان ہو سکتی تھیں, لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت پہ پھر ضرور مل بیٹھیں گے, بات کریں گے. اور آپ کے لیے ہماری سب ٹیم کی طرف سے نیک خواہشات, نیک جذبات, کہ اللہ آپ کو آپ کے
منازل میں مزید ترقی عطا فرمائے, آپ کا مقام اور بلند کریں انشاءاللہ. تو بس جاتے جاتے آپ سے اجازت لیتے ہوئے ناظرین سے اب بات کریں گے, ان سے بھی رخصت رہیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے میری رائے کے اظہار کا موقع دیا اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جو ہمارا اپنا کیریئر ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہمیں عزت سے بھی نوازتے ہیں, لیکن مین چیز جو ہے نا ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے. ہم عورتیں خواتین جو ہیں وہ اس طرح کام کریں کہ ہماری فیملی متاثر نہ ہو. اگر فیملی متاثر ہو رہی ہے تو فوکس فیملی کو کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے, یہ تو ختم ہو جانی ہے. صحیح ہے. بس آخرت کو فوکس کریں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پوری دنیا بھی کھول کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ, آپ نے بلایا, خوشی ہوئی بہت مجھے. بہت شکریہ جی. اچھا جی, تو آپ سے اجازت لیتے ہوئے ناظرین سے بات کریں گے. ناظرین, جس طرح آپ نے اس پورے پروگرام کو دیکھا سنا تو یقیناً آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے کشید کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہوگا کہ جس پہ آپ عمل پیرا ہو سکیں. جو صوفیہ نے بات کی بہت اہم, کہ آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے, آپ کی زندگی میں فوکس ہونا چاہیے. جو نوجوان, خواتین, بزرگ, بچے اس ملک میں رہتے ہیں ان تمام سے گزارش یہی ہے کہ اپنا اپنا کام جو جہاں پہ جو اس کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھائی پہ فوکس کریں, نوجوانوں کی ذمہ داری ہے وہ محنت کریں, بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی پود کو بھرپور طرح سے گائیڈ کریں, خواتین اور مرد جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اسی پر فوکس رکھتے ہوئے ایمانداری سے, تندہی سے اس ملک کے لیے محنت کرتے رہیں. اجر دینے والی ذات اوپر رب کی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.